غزل سے کیا مراد ہے؟ کلاسیکل غزل کے فنی فکری محاسن کیا ہیں؟ یا کلاسیکل غزل کے شعراء کون کون سے ہیں؟ تو یہ سوال بہت ہی اہم ہے جو بار بار پوچھا جا رہا تھا۔ آج مکمل اس کی جو میں ویڈیو بنانے والا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو اس کے PDF نوٹس بھی دینے والا ہوں جو کہ بالکل فری ہیں۔ آپ نے جسٹ کمنٹ میں مجھے بتانا ہے اور میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیں، بات کرتے ہیں اس کے لفظی معنی غزل کے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ اب اس کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ تو یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل غزل کے فنی فکری محاسن جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے شعراء بھی۔ تو غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی اور وہاں سے یہ ایران میں پہنچی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آمیزش فارسی میں ہوئی اور فارسی کے راستے سے ہوتے ہوئے اردو شاعری میں پہنچ گئی۔ اس طرح اردو غزل کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ غزل اردو شاعری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ کلاسیکی دور میں شعراء نے ان کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ قلی قطب شاہ کو اردو غزل کا صاحب دیوان شاعر تصور کیا جاتا ہے، مگر غزل کی روح کو نکھارنے میں جس شاعر کا نام آتا ہے وہ ولی دکنی ہے۔ غزل کی شاعری میں ہندی اور فارسی الفاظ کی جھلک بھی ملتی ہے۔ ولی نے تصوف یعنی کہ اسلامی باتیں اور اخلاق کے مسائل کو اپنے شاعری کے لیے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کی غزل کے اشعار زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور غزل کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں کم سے کم الفاظ میں بہت گہرے اور عمیق مضمون بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل میں بڑی حد تک لچک موجود ہوتی ہے۔ سادگی زبان و بیان، ایجاز و اختصار، ثنائے بدائع کا استعمال، روانگی و آہنگ، درد و سوز، بے ساختگی، تشبیہ، استعارہ غزل کے اشعار کی نمایاں صفت ہیں۔ غزل سے متعلق کسی کی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غزل کے شرائع معنی کا تعلق اسی ذہنی شعلے سے ہے جو اسلامی اور ہندوستانی تہذیبوں کے اختلاط سے پیدا ہوا۔ تو اب اردو غزل نے تصوف کی گود میں آنکھ کھولی۔ اب یہاں دور کی بات ہونے لگی ہے۔ اردو وہ حال و کال کی محفلوں اور صوفیوں اور درویشوں کی صحبتوں میں پروان چڑھی۔ ولی کے بعد غزل کے میدان میں میر، درد اور سودا کا وقت آتا ہے۔ اسے اردو غزل کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ میر اردو غزل کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی غزلیں مجازی اور حقیقی عشق کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ خواجہ میر درد اردو غزل کے بہت بڑے صوفی شاعر رہ چکے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا نے اردو غزل کو خارجیت کی طرف موڑ دیا۔ خارجیت یعنی کہ اپنے باہر کی دنیا، اپنے دل سے نکل کر باہر کے ماحول کی بات کرنا، اسے خارجیت کہتے ہیں۔ اس دور کے بعد اردو غزل کو لکھنوی شعراء نے اہمیت دی، جن میں آتش ناسخ کا نام قابل ذکر ہے۔ ان کی شاعری میں دہلوی شعراء کی طرح داخلیت کی بجائے خارجیت کا عنصر موجود تھا، یعنی کہ وہ اپنی زندگی سے نکل کر باہر کی گرد و نواح کی خوبصورتی کی بات کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلے دور کی دوڑ جو ہے وہ غالب، مومن اور ذوق نے سنبھال لیا۔ اب یہ اگلا دور ہے۔ غالب نے اردو شاعری کے اندر فلسفہ فکری عناصر کو متعارف کرایا۔ مومن میں اردو غزل میں حسن و عشق نے تجربے کیے۔ مرزا غالب کے بعد اردو شاعری میں حسرت موہانی اور علامہ اقبال کا
دور آیا۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری نہ صرف غزلیں بلکہ نظمیں بھی لکھیں، اور ان کی شاعری کے ساتھ ترقی پسند دور شروع ہوتا ہے، اور اس طرح 20ویں صدی کے اندر اردو غزل نے نثر اور نظم کے میدان میں اپنی ایک الگ حیثیت کو برقرار رکھا، اور ہر دور کے شعراء نے غزل کے اندر نئے نئے تجربے کیے اور غزل کو مقبول بنا دیا۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹاپک جو آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کے لیے اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔